اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اعمال جو ہے وہ ایک چٹیل میدان کے اندر چمکتی ہوئی ریت کے مانند ہیں۔ یحسبہ الظمآن ماء، اور جب کوئی پیاسا بندہ اس چمکتی ہوئی ریت کو دیکھتا ہے تو تصور کرتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ حتی اذا جاءہ، جب وہ پیاسا بندہ پانی پینے کے لیے اس چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اس کے پاس جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پاتا۔ ووجد اللہ عندہ، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پائے گا، فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اس کا سارا حساب دے چکا ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کافروں کے جو نیک اعمال ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ایسے کافر بھی ہیں جو کفر کے باوجود اور شرک کے باوجود اور نفاق کے باوجود کچھ نیک عمل کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کی شکل میں، رفاع عامہ کے معاملے میں کوئی کام کروا دیا، راستے بنوا دیے، گلیاں بنوا دیں، پل بنوا دیے، سڑکیں بنوا دیں، ہسپتال بنوا دیے، ٹینکیاں لگوا دیں، سکول بنوا دیے۔ دنیا کے معاملے میں کئی نیک کام کرنے والے کافر گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ جو لوگ کفر کے باوجود نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے نیک عملوں کی اس آیت مبارکہ میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور ان کے نیک اعمال کی حقیقت بیان کی ہے کہ ان کے جو نیک عمل دنیا کے اندر ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے نیک عملوں کی جو مثال ہے ایسی ہے جیسے ایک ہموار زمین کے اوپر ایک جنگل میں ایک چٹیل میدان میں ریت پڑی ہو اور سورج کی شعاؤں کی وجہ سے اس ریت کے ذرات جو ہیں وہ دور سے چمک رہے ہوں، تو دور ایک بندہ پیاسا کھڑا ہو، اس کو پیاس لگی ہو، وہ پانی پینے کے لیے چاروں طرف دیکھتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، مجھے کہیں پانی نظر آ جائے تو میں پانی پینے کے لیے جاؤں۔ تو جب اس کو دور سے ریت نظر آتی ہے تو اس کو پانی تصور کرتا ہے، پانی سمجھتا ہے، اور پانی سمجھ کر اس کے پاس جب جاتا ہے تو وہاں اس کو ریت نظر آتی ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح کافر جو ہیں وہ اپنے نیک اعمال کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ نیک اعمال ہیں تو ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے تو ان کو ان کے نیک عملوں کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، یعنی جزا کی شکل میں ان کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ قیامت کے دن اللہ پاک کو اپنے پاس دیکھیں گے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں حاصل کریں گے، یعنی ان کو ان کے نیک عملوں کی کوئی جزا نہیں ملے گی، کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، چونکہ دنیا کے اندر ہی اللہ پاک نے ان کو ان کے نیک عملوں کا بدلہ دے دیا تھا۔
वल्लाहु सरीउल हिसाब, अब अल्लाह ताला उनके कुफ्र का हिसाब लेने वाला है। अब अल्लाह ताला उनके शिरक का, उनके जुल्म का हिसाब लेने वाला है। तो उनको क़यामत के दिन जहन्नम के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, अज़ाब के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। जो उन्होंने दुनिया के अंदर नेक अमल किए थे, उनको दुनिया के अंदर ही उनके नेक अमलों की जज़ा जो है वो दे दी गई थी। लो कर लो जो तुमने करना है, जितनी तुमने अयाशियाँ करनी है, जितनी तुमने सहूलतें लेनी है, जितने तुमने मौज मेले करने हैं, दुनिया के अंदर ही कर लो। अल्लाह ताला आगे उनके अमलों की एक मिसाल और बयान फरमाता है, औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन, या उनके अमलों की मिसाल ऐसी है कि जैसे ज़ुलुमात यानी अंधेरे हैं, कहाँ, फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन, गहरे समंदर में। गहरे समंदर में जो अंधेरे होते हैं ना, उन अंधेरों की तरह उनके नेक अमल हैं, यानी उनके काले करतूत जो हैं वो समंदर के अंधेरों और समंदर की तारीकियों की मानंद हैं। यग़शाहु मौजुन मिन फ़ौक़िही मौजुन, और जिनके ऊपर मौजें हैं और मौजों के ऊपर मौजें हैं, यानी बहुत बड़ी एक लहर होना दरिया के अंदर समंदर में, तो उसके नीचे अंधेरा होता है और उस अंधेरे के ऊपर, उस तारीकी के ऊपर एक समंदर में बहुत बड़ी लहर होती है और उस लहर के ऊपर एक लहर होती है। तो अल्लाह ताला मज़ीद फरमाता है, मिन फ़ौक़िही सहाब, और उस दूसरी मौज के ऊपर, दूसरी लहर के ऊपर एक काले रंग का बादल हो, काले रंग की घटा बादल की शक्ल में छाई हुई हो। तो ये क्या हुआ, 3 पर्दे हो गए और उनके नीचे क्या है, तारीकी। अल्लाह पाक फरमाता है, ज़ुलुमातुन बादुहा फ़ौक़ा बादिन, उनके काले करतूतों के ऊपर मौजें हैं और मौजों पर मौजें, और उनके ऊपर फिर आसमान के ऊपर यानी फिर वो काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। आज भी अगर बारिश का मौसम बन जाए, अंधेरी छा जाए, काले बादल छा जाए, तो दिन को ऐसे लगता है जैसे रात पड़ गई है, बत्तियां जलानी पड़ती हैं, यानी कोई इतना नूर, इतना चानन, इतनी रोशनी नहीं होती। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये काफिरों के बुरे अमाल की मिसाल है। पिछली आयत में अल्लाह पाक ने काफिरों के नेक अमाल की मिसाल बयान फरमाई थी, और इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने काफिरों के बुरे अमाल की मिसाल बयान फरमाई है। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, इज़ा अखराजा यदहू, जब वो अपना हाथ निकाले देखने के लिए, लम यकद यराहा, तो उसको अपना हाथ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि हाथ जो है वो बिल्कुल करीब होता है और अपने जिस्म का एक जुज़ होता है। फरमाता है, वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन, जिसके लिए अल्लाह पाक रोशनी पैदा ना करे, जिसको खुदा ताला हदायत का नूर अता ना फरमाए, फमा लहू मिन नूर, तो उसके लिए कोई रोशनी नहीं है, उसके लिए कोई हदायत का नूर नहीं है। यानी जिसको अल्लाह ताला हदायत ना दे उसको कोई भी हदायत नहीं दे सकता। दोनों आयतों का खुलासा क्या हुआ, दोनों आयतों का खुलासा तफसीरों के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आयत नंबर, सूरत नूर की आयत नंबर 39 में अल्लाह पाक ने काफिरों के नेक अमाल की मिसाल बयान फरमाई है, और सूरत नूर की आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक ने काफिरों के बुरे अमाल की मिसाल बयान फरमाई है। और बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सूरत नूर की आयत नंबर 39 में अल्लाह पाक ने काफिरों के अमाल बयान किए हैं, यानी उनके अमाल की मिसाल बयान की है, और आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक ने काफिरों के अकायद की मिसाल बयान की है, क्योंकि अकायद का तल्लुक होता है बातन के साथ और अमाल का तल्लुक होता है ज़ाहिर के साथ। इसलिए उनके जो नेक अमाल हैं वो ज़मीन के ऊपर चटियल मैदान में रेत की शक्ल में अल्लाह पाक की ज़ात ने बयान किए हैं, और
عقائد کا تعلق چونکہ ہوتا ہے باطن کے ساتھ، دل کے ساتھ، اس لیے ان کے جو عقائد ہے خدا تعالیٰ کی ذات نے اس تاریکی کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جو دریا کی موجوں کے نیچے تاریکی ہے نا، اندھیرا ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اللہ پاک نے کافروں کے عقائد اور کالے کرتوت جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اور چند لفظوں میں ان دونوں آیتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو دریا کے کنارے کے اوپر دو بندے تھے، وہ جال لگا رہے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا۔ جب کافر اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لے کر، بتوں کا نام لے کر جال لگاتا ہے تو اس کے جال میں مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ جب مسلمان اپنے سچے خدا کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جال لگاتا ہے تو اس کے جال میں مچھلیاں نہیں آتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا پروردگار عالم، یہ معاملہ برعکس ہے، ہونا تو ایسا چاہیے کہ کافر جو ہے وہ بت پرست ہے، وہ اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لیتا ہے تو اس کے جال میں مچھلیاں نہیں آنی چاہیے، لیکن مسلمان جو ہے وہ اپنے سچے خدا کا یعنی تیرا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جال لگاتا ہے تو اس کے جال میں مچھلیاں آنی چاہیے، لیکن معاملہ یہاں برعکس ہے، کافر کے جال میں مچھلیاں آ رہی ہیں، مسلمان کے جال میں مچھلیاں نہیں آتی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو مسلمان ہے نا، اس سے کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں، اس سے کچھ صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی دے دی جائے، آخرت کے اندر اس کو کوئی عذاب نہ ملے، آخرت کے اندر اس کو کوئی سزا نہ ملے، آخرت کے اندر اس کو جنت ہی ملے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اس لیے میں دنیا کے اندر ہی سزا کے طور پر اس کے جال کے اندر مچھلیوں کو جانے کا حکم نہیں دے رہا۔ تو کافر جو ہے اس سے کچھ اچھے کام ہو چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس کے اچھے کاموں کی جو جزا ہے وہ دنیا کے اندر ہی دے دی جائے، آخرت کے اندر اس کے لیے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بعض مسلمانوں پر جو امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور استقامت اپنے دین ایمان کے اوپر اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہم سب کو اپنے دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور دنیا کے اندر رہیں تو شان کے ساتھ، دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا پروردگار عالم، اپنا فضل و کرم، رحمت برکتیں، انعام و اکرام، دین و دنیا کی نعمتیں برکتیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، قبر و حشر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت، اور محشر کے میدان میں عرش الہی کا سایہ، اور قیامت کے دن نامہ اعمال یا اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے، نفس کے دھوکے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، حشر کی شرمندگی، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی، اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے چھٹکارا عطا فرما، مظلوموں کی غیبی امداد فرما، عالم اسلام کو پوری دنیا پر غلبہ اور فوقیت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا